ٹھیک ہے، آپ آ جاتے ہیں اس اہم معاملے پر جہاں سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا. سب سے پہلے یہ دیکھیں خواجہ آصف صاحب سے آج پارلیمان کی جنرل ضیاء الحق تو ہر فیصلے سے پہلے اس طرح کے استخارہ کرتے تھے. جنرل ضیاء الحق ہاں صاحب. جی، اچھا، بس اور استخارے کی جو اس میں اشارہ ہوتا تھا اسے فالو بھی کرتے تھے یا نہیں؟ اسے فالو کرتے تھے. اب یہ استخارہ کرنے والا جانتا ہے وہ اس کو اشارہ کیا ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دوسروں سے استخارہ کراتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو خود کرتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے افضل عمل شاید یہی ہے کہ خود کیا جائے. بہرحال ایک یعنی یکسوئی حاصل کرنی ہوتی ہے. اگر آدمی دو دلا ہو اور یعنی ششپن میں سمجھ آ مبتلا رہا ہو، گو مگو کی کیفیت میں ہو، یا ایک سے زائد آپشن ہوں. ایک سے زیادہ آپشن تو ہوتی ہیں نا، تو پھر وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے. تو یہ استخارے میں ایک اشارہ مل جاتا ہے. بعض کا اس کو پڑھنے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بھائی اشارہ مل جاتا ہے تو پھر یکسوئی کے ساتھ آدمی اپنا کام کر لیتا ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. کچھ دیر بعد ہمیں جوائن کریں گی محترمہ عاصمہ شیرازی صاحبہ بھی، سینئر صحافی ہیں، ان سے بھی اس معاملے پر ہم بات کریں گے. لیکن سردست دیکھیے آج پارلیمان کی راہداری میں خواجہ آصف صاحب سے کیا پوچھا جا رہا تھا اور وہ کیا جواب دے رہے تھے. اچھا، یہ ہم نے اپنے پروگرام میں کوئی ہفتہ 10 دن پہلے معلومات کی بنیاد پر عرض کیا تھا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ 21، 22، 23 کے ہنگام ہی شروع ہوگا. جو سالڈ پیش رفت ہے اس کی خواجہ صاحب بھی تصدیق کر رہے ہیں. سر چلیے اچھی بات ہے. تو اب کتنے دن رہ گئے؟ آج 15 ہو گئی سر. اب 3-4 دن، 6 دن، 7 دن. آخری ہفتہ جو یہ جو اگلے آنے والا ہفتہ ہے اس میں یہ فیصلہ ہو کے رہے گا. تو بڑا انتظار کرتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں ہم. چلیے رانا صاحب کی بھی سنیے اور بلاول صاحب کی بھی سنیے. تو عاصمہ شیرازی صاحبہ سے ہم نے رابطہ کیا. سر اسلام آباد کی سنگن رکھتی ہیں، آج انہوں نے تحریر بھی ایک باندھی، ان سے بات کر لیں پھر چلیے کہ کیا معاملہ اتنا ہی سادہ یا پیچیدہ ہے. السلام علیکم عاصمہ صاحبہ. جی وعلیکم السلام. یہ ایک مجموعی تاثر بنتا جا رہا ہے کہ غالباً گوٹ کہیں پھنس گئی ہے. کیا یہ تاثر درست لگتا ہے آپ کو اسلام آباد بیٹھ کر؟ دیکھیے یہ ویسے تو حکومت بڑی کانفیڈنٹ ہے کہ نہیں ہم 18 کے بعد ہمارا معاملات جو ہیں وہ چلیں گے، لیکن چونکہ جامی ایک بڑا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے، لہٰذا اسمبلی کا ابھی تک نہ آنا ایک ظاہر ہے کہ ایک اہم سوال ضرور ہے. اور ابھی تک کہاں پھنس گئی ہے اسمبلی، یہ بھی ایک اہم سوال ہے. شاید جو پنڈی کی نامینیشنز ہوں وہ تھوڑی مختلف ہوں، جو اسلام آباد کی ہوں وہ مختلف ہوں، اور کوئی بیچ میں جو ہے وہ رابطہ شابطہ ہو رہا ہو یا کوئی اس معاملے کے اوپر بات ہو رہی ہو. تو اور اوپر سے وزیر اعظم کو کووڈ ہو گیا ہے، 4-5 دن وہ کسی سے مل بھی نہیں سکتے ہیں. تو یہ ایک کافی کمپلیکیٹڈ سی سچویشن اس سلسلے کے کیا اندر جو ہے. آسما یہ جو سننے میں آ رہا ہے جی کہ بعض حضرات تو ایسے ہیں جن کی ریٹائرمنٹ کا دن آنے والا ہے اور 2-4-5 دن میں ریٹائر ہو جائیں گے وہ. تو اگر سمری اتنی تاخیر سے آتی ہے اور پہلے وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو پھر معاملہ تو بالکل الٹ جائے گا. جی میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں بھی کابینہ کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ اگر وہ کچھ ترامیم کر کے تو خود ہی سمری جو ہے وہ منگوا لیں یا کہہ دیں، اور اس معاملے کے اوپر بھی یہاں پہ کچھ بات چیت ہو رہی ہے. اور دوسرا شامی صاحب آپ کو معلوم ہے کہ کچھ یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید صدر مملکت کی طرف سے بھی کوئی جو روڑا ہے وہ اٹکایا جا سکتا ہے، یا دوسری طرف سے بھی کوئی، کیونکہ کل آپشنز کی بات کی تھی عمران خان صاحب نے، تو اسمبلی کے سیشن کو بھی غیر معینہ مدت تک کے لیے بڑھا دیا گیا ہے، دونوں پارلیمنٹ کے دونوں سیشنز کو. تو وہ بھی ایک سامنے رکھا جا رہا ہے. اور یہ اختیار پرائم منسٹر کے پاس بالکل موجود ہے کہ اگر سمری نہیں آتی ہے تو وہ پھر اچھا عاصمہ صاحبہ اور شامی صاحب یہ جو صدر مملکت کا ذکر کیا عاصمہ صاحبہ نے، یہ بڑا قابل غور ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی سمری آتی ہے تو وہ قانونی رائے طلب کر سکتے ہیں. جو ماضی قریب میں قانون سازی کے ذریعے توسیع ہوئی اس مدعے پر اس کی جو میعاد ہے اس کے اوپر قانونی رائے طلب کر سکتے ہیں کہ میعاد کیا اب ختم ہوگی یا اگلے برس ختم ہو رہی ہے. کیوں جی، میں یہ درست سمجھ رہا ہوں؟ جی بالکل اس کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ سب اس کا اختیار پھر بھی پرائم منسٹر کے پاس ہے اور کیبنٹ کے پاس ہے. یعنی صدر صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاملات ہیں اس کو دیکھ لیں، ادروائز جو ہے وہ پرائم منسٹر کے پاس ہی ہے. یہ آج فیض علی چشتی صاحب کی اگر آپ نے اس پہ بھی سنی ہو تو وہ بڑی دلچسپ ہے. اس میں 2 باتیں انہوں نے بڑی اہم کی ہیں. ایک بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ وزیر اعظم کیوں تعینات ابھی تک نہیں کر سکے ہیں، کیوں نہیں کرے، اور دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے
کہ یہ آرمی چیف کو پتا ہے کہ کون سا زیادہ سینئر اور قابل جرنیل ہے، لہٰذا وہ سجیسٹ کریں. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ ایک پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اختیار جو ہے وہ پرائم منسٹر کا نہیں بلکہ آرمی چیف کے پاس ہونا چاہیے کہ وہ کسی کا نام جو ہے وہ سجیسٹ کر دے. تو یہ ابھی تک تو قانونی اور آئینی اعتبار سے پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہے کہ وہ اس کے اوپر اپنے اختیارات ہیں. اچھا، کیا یہ تعصب درست ہے کہ غالباً اسلام آباد اور پنڈی تو شاید ایک پیج پر تھے لیکن پھر لندن بیچ میں پڑ گیا اور پھر تاخیر بھی ہوگی؟ دیکھیے، میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک پیج والی بات جو ہے وہ ابھی تک رہی ہے، کیونکہ تمام اتحادی میاں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب اب ایک ہی پیج پہ ہیں، اور پنڈی میں بھی کسی ایک آدھے شخص کا ادھر ادھر ہو جانا کوئی معنی نہیں رکھتا. ادارے کے طور پر چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے اور دیکھا جا رہا ہے، اور ادارہ اگر ظاہر ہے کہ اگر پیج پہ نہ ہوا تو پھر مسئلہ ہوگا. ایک دو شخصیات کے ادھر ادھر ہو جانے سے مجھے نہیں لگتا کہ حکومت کے لیے کوئی مسئلہ ہوگا یا اتحادیوں کے لیے کوئی پرابلم ہوگا. تو چشتی صاحب جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف کی جو ایڈوائس ہے وہ بائنڈنگ ہو جائے پرائم منسٹر پر. سر ان کا جملہ میں آپ کو سناتا ہوں. جس طرح باسمہ چیف صاحبہ جسٹس کی ایڈوائس جو ہے وہ بائنڈنگ ہو جاتی ہے یعنی وزیر اعظم پر جوڈیشل تقرری کے حوالے سے. جی شامی صاحب، ان کا کہنا تو ایسا ہی ہے، لیکن آئین میں ایسی کوئی شرط یہ خواہش تو ہو سکتی ہے، جی خبر نہیں کر سکتی. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک صفحے پر تو موجود نہیں ہے نا، جی کچھ نہ کچھ فاصلہ موجود ہے. جی ہاں، راول پنڈی میں اور اسلام آباد میں کچھ فاصلہ موجود ہے. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی. آپ اب پتہ نہیں دھرنا کس نے دیا ہوا ہے فیض آباد کے چوک پر، یہ ہم سوال ہے. بالکل یہ ایسا ہی ہے کہ چیزیں جو ہے وہ جیسے نظر آ رہی ہیں ویسی ہے نہیں. اور ظاہر ہے کہ آسما آپ بھی تو ماشاءاللہ بڑی یعنی اللہ والی ہیں، استخارہ کرتی رہتی ہیں، تو آپ نے کوئی استخارہ کیا؟ نہیں شامی صاحب، میرے استخاروں میں اتنے دم کہاں. میرا استخارہ جو ہے وہ پنڈی تک نہیں پہنچتا، وہ اسلام آباد میں بھی مشکل سے ہی گردش کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. چلیں، بہت شکریہ آپ کا آسما شرازی صاحبہ. دیکھیے، آپ نے جنرل ریٹائرڈ فیض علی چشتی صاحب کا ذکر خیر کیا ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ حالات تصادم کی طرف جا رہے ہیں، گالم گلوچ ہو رہی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر گھر میں دو بچے لڑ پڑیں تو کیا چوکیدار چپ رہے گا؟ انہوں نے کہا جی پاکستان کو میں نے پھلتے پھولتے اور ٹوٹتے دیکھا، آج ڈوبتے دیکھ رہا ہوں. اور پھر خان صاحب کے بارے میں انہوں نے اظہار خیال کیا کہ ان کو گولی ان کی پنجاب میں لگی جہاں پہ ان کی اپنی حکومت ہے. مشورہ دے رہے ہیں خان صاحب کو پارلیمان میں واپس ہیں. بیان بھی سناتا ہوں. لیکن جو آپ نے ان کی تعیناتی کا حوالہ دیا، لفظ جو انہوں نے جملے استعمال کیے، وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کہتے ہیں تعیناتی میرٹ پر ہو. میرٹ کون طے کرے گا؟ وزیر دفاع کو کیا پتہ میرٹ کیا ہوتا ہے؟ میرٹ یہی ہے کہ جانے والے چیف کی سفارشات کے مطابق فیصلہ ہو. تو ایک فیصلہ تو چشتی صاحب نے کیا تھا نا میرٹ پہ، 1970 آپریشن فیئر پلے. جی، اس وقت کو پنڈی کے کور کمانڈر تھے. میں نے سنا ہے جنرل صاحب ضیاء الحق صاحب اس آپریشن فیئر پلے کا آغاز کرنے سے پہلے ان کے پاس گئے اور کہا کہ مرشد مروا نہ دینا. اس طرح کی باتیں مشہور ہیں، لیکن کیونکہ وہ بھی جلندھر کے ہیں اور کون چشتی ضیاء صاحب؟ الحق بھی جلندھر کے. اچھا، اب جب سعودی عرب جا رہے تھے جنرل ضیاء الحق صاحب، تو میں بھی اس میں شامل تھا ان کے ساتھ. تو میری جو سیٹ تھی نا جہاز میں، بالکل ساتھ کی سیٹ جو تھی جنرل فیض علی چشتی کی تھی. اچھا. تو اب جب میں نے حیران ہوا تو آ کے وہ بیٹھ گئے اور پھر پوچھنے لگے تو شامی کو کیا لوانا ہے؟ آپ سے پوچھا؟ اچھا. میں کہ شام 84 دے ایسی. اچھا تو بھی دعا پہ دا ہے؟ ہاں جی دعا. تو کہنے کہ تو میرے دس مینو یہ ضیاء نو پٹیاں کون پڑھاتا ہے جا کے؟ میں کہ جناب یہ آپ پڑھاتے ہوں گے، پوری دنیا میں تو یہ شہرت ہے کہ آپ کے مشورے کے بغیر پتہ نہیں ہلتا. تو بارہ چشتی صاحب 1 سینچری پوری صدی جو ہے اس کے امین ہیں. سر یہ 1946 میں تو انہوں نے برٹش آرمی میں جوائن کیا تھا، 47 میں پھر پاک آرمی میں آئے، اور تب بھی 20-25 برس کے ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ وہ چاقو چوبند ہیں. تو ان سے بات بھی کریں گے کس دن. چلیں کس دن ان سے مجلس کرتے ہیں. لیکن ان کے میں نے دیکھا ان کی بڑی کلیئرٹی ہوتی ہے، کیا دو ٹوک رائے دیتے ہیں اپنی، دی ہے نا جی، لگے لپٹی نہیں رکھتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ تعیناتی وزیر اعظم کا استحقاق ضرور ہے، آرمی چیف سینئر جرنیلوں کی سفارش بھیجتا ہے. اور ان کو لگتا ہے ایک بڑا اہم جملہ انہوں نے بولا کہ انتخابات مئی 2023 میں ہوں گے. ٹھیک ہے.
اور یہ بھی کہتے ہیں مارشل لگنے کو خدشہ نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ چشتی صاحب جو تھے نا وہ جنرل ضیاء الحق کا جو ماشاء اللہ تھا اس کے مرد آہن سمجھے جاتے تھے جی لیکن پھر یہ